پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ایک انتہائی اہم ایشو پر ہم بات کرنا چاہیں گے، اور وہ ہے موٹر وے پر پڑنے والی دھند کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں اور کس قسم کے خطرات ہو سکتے ہیں اس دوران ڈرائیونگ کرتے ہوئے۔ اکثر اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے ٹریفک کو، یا پھر موٹر وے کو بند کر دیا جاتا ہے، خصوصی طور پر دسمبر کے مہینے کے حوالے سے۔ کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں اور کیا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے؟ ان سارے معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے ڈی آئی جی موٹر وے جناب ڈاکٹر محمد شفیق نے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو جی۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ دسمبر کے مہینے کے حوالے سے آپ نے کیا پلان کیا ہوا ہے، آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے فوگ ہوتی ہے، ڈینس فوگ ہوتی ہے، اور کیا موٹر وے بند کرنا ہی اس کا ایک واحد حل ہوتا ہے؟ اس میں جاوید صاحب جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اس جو فوگ کا فنامنا ہے اس کی ہم پلاننگ جو ہے وہ آلموسٹ 1.5 مہینہ پہلے سے شروع کر دیتے ہیں، اور ہم نے دسمبر کے سٹارٹ سے ہی اس کے بارے میں جو پریونٹیو میئرز تھے وہ لینے شروع کر دیے تھے، کیونکہ موٹر وے پولیس ہمیشہ جو ہے وہ روڈ سیفٹی کے حوالے سے بہت کنسرن فیل کرتی ہے، اور کوئی چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ، کوئی چھوٹی موٹی بھی جو روڈ سیفٹی کے حوالے سے موٹر وے پہ ہمارا کنسرن ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو بہت بہتر رکھیں۔ ہم نے دسمبر میں ہی پبلک سروس وہیکل جتنی بھی ہیں جو موٹر وے پہ ریگولر سفر کرتی ہیں ان کے اوپر ہم نے فوگ لائٹس لگوانی شروع کر دی تھیں، جو الحمدللہ اب تک تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ فنامنا۔ اور اس میں یہ ہے کہ فوگ لائٹس لگانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس میں ویزیبلٹی وہیکل کی بہت امپروو ہو جاتی ہے۔ آج کل جو ہمارا ڈیٹا ہے، پرانا ڈیٹا بھی اسٹڈی کیا ہے ہم نے، اس میں نارملی جو فوگ کے آور جن میں ایکسیڈنٹ مینلی ہوتے ہیں وہ صبح کا ٹائم ہے، جو جنرلی 7 بجے سے لے کے 9 بجے تک ہوتے ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ صبح کے ٹائم پہ جو ہی تھوڑی سی سورج کی روشنی بہتر ہوتی ہے تو جہاں پہ تھن فوگ ہوتی ہے وہاں پہ ویزیبلٹی کافی امپروو ہو جاتی ہے، اور جہاں پہ تھک ہوتی ہے فوگ وہاں پہ ویزیبلٹی کم ہوتی ہے بہت۔ تو ڈرائیور جو نئے ڈرائیور ہیں وہ جب تو تھن ایریا میں ہوتے ہیں جہاں پہ فوگ کم ہوتی ہے تو وہ سپیڈ اپ کرتے ہیں، اور جو ہی کہیں پہ تھک پیچ آتا ہے تو وہ سڈنلی بریک لگاتے ہیں۔ اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ ایسی صورت میں ایک چین ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو چین ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ابھی گزشتہ دنوں بھی کافی ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں، 4 انٹرچینج پہ، ہمارے اس موٹر وے پہ بھی کافی ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں۔ 2 ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں ابھی تک، اور اس میں مین یہی تھا کہ عام طور پہ ڈرائیور حضرات جو ہیں وہ کسی بڑی گاڑی کو ٹارگٹ کرتے ہیں جس کے وہ پیچھے چل جی بالکل بالکل ایسا ہی نارملی یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بس یا ٹرک، تاکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں سیفٹی کا اینگل زیادہ ہے۔ اس میں سب سے پہلی پریکاشن میں یہ کہوں گا کہ کبھی بھی فالو نہ کریں وہیکلز کو، اور اسپیشلی بڑی وہیکلز کو، کیونکہ جو ہی وہ سڈن بریک لگاتی ہیں تو پیچھے جتنی گاڑیاں ان کو فالو کر رہی ہوتی ہیں وہ چین ایکسیڈنٹ کی صورت میں نکلتی ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات فوگ میں ٹریول کرتے ہوئے یہ ہے کہ ایک سیف ڈسٹینس مینٹین رکھیں۔ نارمل ہمارا جو طریقہ کار ہے یا اصول ہے اس میں یہ ہے کہ جو آپ کی سپیڈ ہو، لائک آپ 50 کلومیٹرز پہ سفر کر رہے ہیں تو 2 فٹ کے حساب سے آپ تقریباً یعنی اگلی گاڑی سے 100 فٹ کا فاصلہ رکھیں۔ اگر آپ 70 پہ ہیں تو اسی طرح سے آپ منیمم جو ہے 120 to 140 فٹ کا فاصلہ رکھیں، تاکہ اگر کوئی سڈن بریک ہوتی ہے، کوئی گاڑی بریک اپلائی کرتی ہے تو پیچھے آپ کے پاس وہ ایک سیف ڈسٹینس ہے جس میں بریکنگ ڈسٹینس ہے، جس میں آپ رک جائیں گے اور اگلی گاڑی کو ہٹ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شفیق صاحب، اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جس طرح میٹ ڈپارٹمنٹ منسلک ہے سول ایویشن کے ساتھ، وہ انہیں بتاتے رہتے ہیں جو فورکاسٹ ہوتی ہے یا جو صورتحال ہوتی ہے، ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ موٹر وے کے ساتھ کوئی اس طرح کا ان کا ظاہر اشتراک نہیں ہے، اور صرف ضرورت پڑنے پہ ہی وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس طرح کا کوئی بات نہیں ہے کہ پہلے سے محکمہ موسمیات کے ساتھ بھی آپ کا انٹریکشن ہو؟ یہ جاوید صاحب چونکہ ہماری یہ اپنی ذمہ داری ہے تو وی آر آلویز ان کلوز کانٹیکٹ ود دی میٹ آفس۔ میٹ آفس سے ہم ریگولر ان سے فورکاسٹ لیتے ہیں، لیکن جو میٹ آفس کی فورکاسٹ ہوتی ہے وہ جنرلائزڈ ہوتی ہے۔ وہ ایریا تو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کس ایریے میں دھند ہوگی، لیکن اس کی انٹینسٹی جو ہے وہ ویری کرتی ہے۔ سم ٹائمز آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بہت دھند ہوگی اور بڑی لائٹ فوگ ہوتی ہے، اور سم ٹائمز آپ سوچتے ہیں کہ آج فوگ جو ہے وہ بہت ڈینس ہوگی تو بہت کم فوگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں اس طرح سے چلتی ہیں اس میں پھر سڈنلی پیچز بنتے ہیں، کسی جگہ پہ بڑے ڈینس فوگ ہو جاتی ہے، کہیں پہ بہت تھن ہوتی ہے۔ تو ایگزیکٹلی اس سچویشن کو فور کاسٹ کرنا نہ ان کے لیے پاسبل ہے۔ یہ ہم نے جب اسٹریٹجی بنائی تھی، جیسے میں نے بتایا 1 مہینہ پہلے ہم نے اس پہ، تو ہم نے ان کے ساتھ کلوز لائزان ہے ہمارا، ہم ڈیلی فور کاسٹ لیتے ہیں ان کے ساتھ، اور اکارڈنگلی ایڈوائزری ہم جاری کرتے ہیں کہ جی ان دنوں میں اس ٹائمنگز میں فوگ ہوگی۔ اب وہ کتنی ہوگی
یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ ڈے ٹو ڈے ویریشن ہے اور یہ علاقے سے علاقے کے اگلے کی ویریشن ہو جاتی ہے. اچھا, یہ اس میں رورل اور اربن ایریاز میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے فوگ کا جی سلسلہ؟ جنرلی اس میں یہ ہے کہ جہاں پہ بھی واٹر کورسز ہوں گے, لائک ریور آ جائے گا, بڑی نہر آ جائے گی, تو وہاں پہ فوگ لازمی ہوگی. جیسے M1 ہے پشاور سے اسلام آباد تک, نارملی وہاں پہ فوگ نہیں ہوتی, لیکن وہ ایریا جو پشاور سے چارسدہ تک ایڈجسٹنٹ ہے, دریائے کابل آتا ہے, دریائے جندی آتا ہے, تو اس ایریے میں دریائے سندھ کا ایریا, تو اس ایریے میں ڈیفینیٹلی فوگ ہو جاتی ہے, بیکاز واٹر وہاں پہ زیادہ, ویپر زیادہ ہے, تو کنڈنسیشن زیادہ ہوتی ہے, اس لیے وہاں پہ فوگ جو ہے وہ عام طور پہ زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح سے پنجاب میں لاہور سے کلر کہار تک کا جو ہماری رینج ہے, وہاں تک نارملی فوگ ہوتی ہے, اور یہ یوزلی تھک فوگ ہوتی ہے, بیکاز اس ایریے میں عام طور پہ یہ جو لاہور سے سٹارٹ کریں آپ, راوی آ جاتا ہے, اور اس سے آن ورڈ بھی واٹر کورسز بھی ہیں. پھر یہ ایریا ایسا ہے جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ مونجی کی فصل کاشت ہوتی ہے, جس میں ہیومیڈیٹی کا لیول ویسے زیادہ ہے, تو اس وجہ سے اس ایریے میں فوگ جو ہے وہ نارملی زیادہ ہوتی ہے. اچھا, یہ میٹ کے حوالے سے میں نے آپ سے ڈاکٹر صاحب سوال اسی لیے پوچھا کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہماری اطلاعات کے مطابق موٹر وے کے اندر کوئی مستقل کوئی اس طرح کا سیکشن نہیں ہے جو فوگ کے حوالے سے اس کو ڈیل کرے, کیا یہ ایسی بات ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب اچانک سے موٹر وے بند ہوتی ہے اور ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے ٹریفک کو, تو اس میں کئی اور مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں, مسافروں کے آپس میں ٹکٹ پہ بھی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ راستہ بھی بڑا طویل ہو جاتا ہے. موٹر وے پہ چونکہ سپیڈ جو ہے گاڑیوں کی زیادہ ہوتی ہے, اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جب بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے فوگ کی وجہ سے, چین ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, تو ہیومن لائف از ویری امپورٹنٹ. ہم اس سلسلے میں ہمیشہ کنسرن رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ موٹر وے کو منیمم بند کیا جائے. لیکن جب صورتحال ایسی ہو کہ بالکل زیرو ویزیبلٹی پہ چلے جائیں, تو اس صورت میں ہمیں موٹر وے کو لازمی بند کرنا پڑتا ہے, کیونکہ پھر ایسے ایکسیڈنٹ جو ہیں اس میں ہیومن لائفز اور اسی طرح سے پراپرٹی ڈیمیج کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. اس کے لیے ہم نے ایک بڑا کمپریہنسو پلان بنائے ہوئے ہیں. خاص طور پہ جو لوگ موٹر وے پہ انٹر ہو چکے ہوتے ہیں ان کو ہم ایگزٹ نہیں کرواتے. اس سال ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ ان کے ہم جو ہے کنوائز بنا لیتے ہیں, جس میں 40-50 وہیکلز کو اکٹھا کرتے ہیں, ایک گاڑی اس کو جو ہے وہ لیڈ کرتی ہے, اسی طرح ایک ریئر پہ چلتی ہے, تاکہ وہ ایک کنٹرول سپیڈ کے ساتھ ان کو اس ایریے سے کراس کروا دیتے ہیں. کیونکہ یوزلی کلر کہار سے آنورڈ یہ فوگ ہوتی ہے, تو ہم پھر بیٹ ٹو بیٹ, جیسے ہماری 40 کلومیٹرز کی بیٹ ہے, تو ہم وہ ایک کنوائے کو لے کے وہ تقریباً آدھے گھنٹے میں جتنی گاڑیاں اکٹھی ہوں ان کو لے کے کراس کرواتے ہیں, اور پھر اسی طرح نیکسٹ کو کرواتے ہیں. لیکن وہ جو ہوتا ہے کہ پہلے ایک سسٹم تھا کہ ہم باہر نکالتے تھے موٹر وے سے, اب ہم جو گاڑیاں موٹر وے پہ انٹر ہو چکی ہیں اس کو ہم ضرور سیفلی وہاں سے کراس کرواتے ہیں. ریزن یہ ہے کہ ان لوگوں کو, ڈرائیوروں کو تو بالکل پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح. یہ بڑا ایک اہم ایشو تھا جس میں ہماری بھی جہاں جہاں موٹر وے پہ سفر کرنے والوں سے ملاقاتیں ہوئیں, تو وہ یہ گلا کرتے تھے کہ ہمیں ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے اور اس میں کئی اور خطرات ہوتے ہیں, ظاہر راستے کا نہیں پتہ ہوتا, جیسے آپ نے فرمایا. لیکن یہ بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ابھی آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ان کو ڈائیورٹ نہیں کیا جائے گا, بلکہ ان کا جو ہے کانوائے بنا کے بیٹ ٹو بیٹ ان کا سفر جاری رکھا جائے گا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محمد شفیق, DIG موٹر وے, ہم سے گفتگو کر رہے تھے. انتہائی اہم معاملہ ہے, موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں, ظاہر ہے پشاور سے لے کے لاہور سے لے کے پشاور, اور پشاور سے لے کے لاہور, اور کئی موٹر ویز ہیں جس پہ سفر کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. وہ سلسلہ جاری رہتا ہے, لیکن دھند میں کیا احتیاطی تدابیر استعمال کرنی چاہیے یہ ہمیں بتایا DIG موٹر وے جناب ڈاکٹر شفیق نے. یہ تھا ہمارا پروگرام. اگر آپ ہمیں کوئی رائے یا کامنٹ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.